میں نے کون سی گٹھلیاں باندھ رکھی تھی، ایک ہی تو تھی میرے پاس۔ میں نے سوچا یہ اس ایک نیکی سے میرا کیا بنے گا، تیرے ایک بندے کو جنت ملتی ہے تو یہی چلا جائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني، تو کیا تو نے یہ خیال کر لیا کہ تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، جنت میں بانٹتا پھرتا ہے؟ جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ وہ اس لیے جائے کہ میرٹ پہ آ گیا ہے، اور تو اس لیے جا کہ میں تیرے جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں جن کے پلے میں ایک بھی نیکی نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، عجیب انداز میں کہنے لگا ویری ایزی، پیراڈائز ان اسلام ویری ایزی، اسلام میں تو جنت بہت سستی ہے۔ میں نے کہا اتنی سستی تھی تو نہیں، کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دی، تھی تو نہیں اتنی سستی، لیکن کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا۔ میرے عزیز دوست، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نعمت عظمی ہے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، میں نے اپنے رب سے کہا میں نے پوری دنیا میں تیری توحید بیان کی ہے، تیرے محبوب کی سیرت بیان کی ہے، تیرا چاہنے والا ہوں، میری چاہت قبول کر لے، میں تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر میرا بھی ایک محبوب ہے۔ جی جی انور شاہ جی، ہونا کیا چاہیے کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، یہی ہونا چاہیے نا؟ نہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کرنے سے پہلے جاؤ میری چاہت کے دعوے پر میرے محبوب سے NOC لے کے آؤ، ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے آؤ۔ یا اللہ میں تو محبت کی بات کر رہا ہوں تو تجھ سے پہلے تیرے محبوب سے محبت کروں۔ فرمایا تم کیا محبت کرو گے؟ ان سے محبت تو بس میں ہی کر سکتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ ساری محفل سجائی، جس کے لیے یہ کائنات بنائی، اس کی چاہتوں کا حق تو میں ادا کرتا ہوں، اس کی محبت کے تقاضے تو بس میں ہی پورا کر سکتا ہوں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات اتنی ہے کہ تم اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے آ جاؤ، پھر مجھے نہ ڈھونڈنا، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں۔ کیا یحببکم اللہ، پھر تم میرے محبوب بن جاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں اللہ کے محبوب کے در پہ گیا، آقا تیری اطاعت اور غلامی کے بغیر تو میرے عقیدہ توحید کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑتی، کوئی پوچھتا ہی نہیں مجھے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ پتہ ہے وہاں سے کیا جواب ملا؟ اللہ نے تمہیں میرے ہاں بھیجا ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو تو پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کے پاس بھیجا نا، تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں، تم ان کے در پہ جاؤ۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صدیق عمر عثمان و علی کے غلام پہلے بنو، ان کی اطاعت کے معیار پر پہلے اترو، اگر ان کے نام ہضم نہیں ہوتے تو پھر تم کبھی میرا قرب نہیں پا سکو گے۔ جو ان کا دوست
دوست وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن۔ بڑا نازک معاملہ ہے، خدا کی قسم بہت نازک معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ معیار حق و صداقت نہیں ہو سکتے، معیار حق و صداقت تو صرف نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی معیار حق و صداقت ہے، اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ اہل بیت رسول معیار حق و صداقت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رحمت عالم معیار حق، اور رحمت عالم کے دروازے تک پہنچنے کے لیے صحابہ اہل بیت رسول معیار حق۔ یہ بلب جو جل رہے ہیں، یہ روشنی جو آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے ہے کہ پاور ہاؤس سے تاروں کا رابطہ صحیح ہے، اور اگر تارے کٹ جائیں تو پاور ہاؤس کی روشنی یہاں نہیں پہنچے گی۔ مرکز رسالت سے امت تک دین کی روشنی پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول پر اعتماد ضروری ہے کہ وہ بیسک لنک ہے بٹوین نبوت و امت۔ اور اگر کسی کو اس رابطے پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دین نہیں ہوگا، قصیدے ہوں گے، قصے کہانیاں ہوں گی، میر عزیز کا دیوان ہوگا۔ قرآن وہیں آئے گا جس کا رابطہ صاحب قرآن سے صحیح ہوگا۔ قرآن وہیں آئے گا جس کا رابطہ صاحب قرآن سے صحیح ہوگا۔ تو اللہ نے اس نعمت کی بات کی۔ یا رب 12 بجنے کے قریب آ گئے۔ ہاں کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی سانس آ رہی ہے۔ نہ ایسا نہ کیا کرو بھائی، مجھے سفر کرنا ہے اور بہت طویل سفر کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی عطا کردہ، جس پہ اس کو ناز ہے، جس نے ناز کے انداز میں لہجہ ہی عجیب رکھا ہے۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے میرا خصوصی کرم، یہ ہے میرا یادگار احسان تم پر کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایسا معلم عطا فرمایا، ایسا رہنما عطا فرمایا، ایسا قائد تمہیں عطا کیا جس نے تلاوت آیات کی گرمی سے تمہارا لوہا گرم کیا، تلاوت آیات کی حرارتوں سے تمہارے لوہے کو گرم کیا، پھر تزکیے کی چوٹیں لگا کر تمہارا برتن صاف کیا، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت ہوئی۔ دیکھیے نا، برتن زیادہ ناپاک ہو تو پہلے آگ میں ڈالو، جب وہ گرم ہو جائے تو پھر اسے ہتھوڑے مارو، جب زنگ اتر جائے تو اب وہ صاف ہو گیا، اب اس میں اگر دودھ ڈالو گے تو کریم بنے گی، لیکن اگر تم نے صاف نہ کیا اور گندے برتن میں دودھ ڈال دیا تو کریم نہیں بنے گی، خراب ہو جائے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ عالم بہت ہیں، سٹائل وائز، علم نتھنگ، علم نام کی کوئی شے نہیں، سے ویسے ہی سٹائل، اور سارے القاب پیچھے لگا رکھی، علامہ بھی وہی، فہامہ بھی وہی،
مفکر اسلام بھی وہی، ڈاکٹر بھی وہی۔ وہ کشمیر میں پہاڑوں کی آبادی بکھری بکھری ہوتی ہے، 2 گھر یہاں تو 3 گھر وہاں تو 1 گھر وہاں، تو جہاں ڈھلوان میں جگہ ملی وہیں گھر بنا لیا۔ آپ کی شہری آبادی کی طرح تھوڑی ہوتا ہے جیسے آپ کی گلیوں میں۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش ایسا ہو جائے کہ دیپال پور کا شہر پورے کا پورا عصر نو بنایا جائے، گلی بھی کھلی ہوں، گھر بھی کھلے ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہونی تمنا کیوں کر دیا آپ نے؟ یہ ہو سکتا ہے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے۔ یہ جو وی آئی پیز نے قوم کا خزانہ لوٹ کر چرا لیا ہے نا، قرضے لے کے کھا گئے، اگر وہ سارا واپس لے لیا جائے تو صرف دیپال پور نہیں، بہت سارے شہر دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ وی آئی پیز جو ہیں، یہ بہت بڑے لیڈر جو ہیں، بہت بڑے چور قوم کے، بہت بڑے چور، لیکن مہذب چور۔ غریب بیچارہ سائیکل چرا لے تو جیل میں، اور انہوں نے اربوں بھی چرا لیے ہیں تو لینڈ کروزر میں۔ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، کہاں سے بات چلی تھی؟ بکھری ہوئی آبادی، 1 گھر یہاں 2 وہاں 3 وہاں۔ بارش زور سے ہو رہی تھی تو ایک آدمی آ گیا، اس نے جا کے دروازے پہ نوک کیا، دروازے پہ دستک دی، بارش ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دو۔ وہ غریب آدمی، اس نے کہا بھی کون ہے؟ کنڈی کھولتے کھولتے دوبارہ ہاتھ رکھ لیا کنڈی پہ، کہتا پہلے بتاؤ ہو کون؟ کہتا میں حضرت العلامہ بالفضل فہامہ، ڈاکٹر، مفسر، پروفیسر قادری چشتی سہروردی نقشبند۔ اس نے اچھی طرح سے کنڈی بند کر کے کہا اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، 1 2 ہوتا تو بٹھا لیتا، تم تو کچھ پورا لشکر آ گئے ہو۔ سارے القاب کی قطار لگا رکھی ہے اپنے پیچھے، اور ٹیلنٹ کیا ہے، صلاحیت کیا ہے؟ امت کو لڑاتا ہے۔ اکابرین امت کی تکذیب اور تنقید کرتا ہے، جن کی محنتوں سے ہم تک اسلام پہنچا۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز کی یہ 3 خصوصیات ہیں: تلاوت، تزکیہ اور تعلیم۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی تفصیل میں جاؤں۔ تمہیں مبارک ہو دیپال پور کے دوستوں، ہم جس مرکز میں بیٹھے ہیں، آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور بے ساختہ میرے دل کی گہرائیوں سے سید محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں نکلیں۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیرا عطا کرتے ہوئے کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ دیکھو جی، آپ کے خیال میں وہ آدمی خوش نصیب ہوگا جس کو بنگلے مل جائیں، کوٹھیاں مل جائیں، جاگیریں مل جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کو وزارت مل جائے۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب چیز ہے وزارت بھی، اس کا آنا بڑا طربناک ہے اور جانا بڑا ہولناک ہے۔ میں نے کہا چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشیں اچھے، بہار آ کر چلی جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ آپ کے خیال میں یہ لوگ خوش نصیب ہوں گے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اچھی اولاد عطا کرے، جس کو اللہ اچھی اولاد عطا کر دے، جو اللہ سے بھی وفا کرے اور اپنے والدین سے بھی وفا کرے، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔ محمود شاہ بخاری پر خدا کی رحمتیں ہوں، اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اس کے لیے بہت دعائیں مجھ سے کروایا کرتے تھے، سامنے بھی اور غائبانہ بھی۔ الحمدللہ میں نے اپنے اس عزیز کو صحیح چلتے ہوئے پایا۔ آج میں نے بچوں کو دیکھا، ان سے کچھ تھوڑا سا میں نے سنا بھی۔ مسافر بچوں کی تعداد تقریباً 500 کے قریب بنتی، اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ خوش کیا وہ یہ ہے کہ میری بیٹیاں بھی یہاں پڑھ رہی ہیں۔
یہ بیٹی کا پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی خاندان کی بچی پڑھ گئی ہے تو اس نے پورے خاندان کو متاثر کرنا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ جو بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں وہ باہر سے آئی ہوئی ہیں یا دیپال پور سے بھی کچھ ہیں. اللہ کرے کہ دیپال پور کی بچیاں بھی یہاں قرآن و سنت کے علوم حاصل کریں. ان کی عزت بھی بچ جائے گی, ان کا ایمان بھی بچ جائے گا, قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کا اخلاق بھی بچ جائے گا, اور انشاءاللہ موت کے بعد آپ کو دعائیں ملیں گی. 200 کے قریب بچیاں یہاں پر جن کے قیام اور طعام کا انتظام ہے. اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. یہ مسجد کا یہ حصہ جو ہے غالباً سیم کی وجہ سے یا پانی سیراب کرنے کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوا ہے, تو میں آپ دوستوں کو ادھر متوجہ کروں گا کہ اس کی تعمیر میں دیر نہ کرنا. جس طرح ہم اپنے گھر بنانے میں حساس ہیں, اس سے پہلے کہ یہ گرے دیر نہ کیجیے گا, اس کو جلدی سے بنا دیجیے گا. خدا کرے میں جب آؤں دوبارہ تو اس کو بنا ہوا پاؤں. آپ تشریف لائے, اتنا وقت آپ نے میری باتیں سنی. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری عزت اور سربلندی نصیب فرمائے. تو الواد الحق جس کا ابھی شاہ صاحب نے آپ سے کہا, اس آئینے میں باہر چلا گیا. یہ آپ رسالہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو میں چلتا پھرتا نظر آؤں گا کہاں ہوں. یہ اس یورپ کا جو ابھی میں نے دورہ کیا ختم نبوت کانفرنسوں میں, لندن میں, بریڈفورڈ میں, برمنگھم میں, گلاسگو وغیرہ میں, وہ ساری کاروائی بھی ملے گی. ایڈیٹوریل اس کا میں خود لکھتا ہوں بلا تکلف. اس کا مطالعہ بھی کیجیے گا, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے دوست اس کو ہر مہینے منگوایا کریں. وہ شاہ صاحب کو اپنا نام اور ایڈریس دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. بوسنیا کے مظلوموں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں لے کر ظالموں سے نجات عطا فرما. اسی طرح سے صومالیہ, برما اور الجزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم سب سے زیادہ تیری رحمت کے محتاج ہیں. بے شک ہمارے نصف صدی کے قومی کردار نے اس وقت ہمیں ہلاکت اور خطرے کے کنارے پہ لا پہنچایا ہے. الہ العالمین, ہم تجھ سے انصاف نہیں چاہتے, فضل چاہتے. ہم تجھ سے عدل نہیں فضل چاہتے ہیں. ہمارے بارے میں رعایت فرما. ہم تیرے محبوب کے نالائق نام لیوا ہیں, اس نسبت کی وجہ سے تو ہمیں معاف فرما دے اور وطن عزیز کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے خلافت راشدہ کے دور سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. خوشحالی عطا فرما. اس کی سلامتی اور بقا کی حفاظت فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے عاجلہ عطا فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے, میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے عزیز وہ علماء کرام جو قرآن و سنت کی تقویم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں افغانستان میں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے, اور اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ وہ قیادت ہمیں عطا فرمائے جو اس کی اور اس کے رسول کی وفادار ہو. یاد رکھنا, جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں سے بھی وفا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی آباد فرمائے, جلی و خفی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے, ہماری توقعات سے زیادہ اسے کامیابی نصیب فرمائے. اور سید محمود شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکز